امریکہ کا ایک عیسائی کچھ دن پہلے جس کا نام ہلیرین ہیگی ہے، اس نے اللہ کی مقدس کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کیا، یعنی قرآن شریف پڑھنے کا، قرآن شریف شروع کیا پڑھنے کے لیے۔ جیسے ہی اس نے قرآن شریف کو پڑھنا شروع کیا، پڑھ تو وہ اس لیے رہا تھا، قرآن کو اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میں اس میں کوئی کمی نکالوں، لیکن اللہ کا فضل دیکھیے کہ وہ کمی نکالتے نکالتے وہ اتنا بڑا عیسائی الحمدللہ وہ مسلمان ہو گیا۔ پورے امریکہ میں ہلچل مچی ہوئی ہے، پورے امریکہ میں ہلچل کا ماحول ہے، اور ایسا ویسا پادری نہیں، ایسا ویسا عیسائی نہیں، بہت بڑا پادری جو اور گرجا گھروں میں تعلیم دیتا تھا اور جو مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا، آج اس نے نبی کا سر عام نبی کا کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گیا، اور قرآن کے اندر کمیاں نکالتے نکالتے وہ خود مسلمان ہو گیا۔ آپ سرچ کر کے دیکھیے، آپ بالکل سرچ کریے کہ امریکہ کا پادری، وہ اتنا بڑا پادری، وہ عیسائی پادری جو مسلمانوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، دشمن کی نگاہ سے دیکھتا تھا، آج اس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گیا۔ یہ قرآن کی عظمت دیکھو پیارے مسلمانوں۔ اور آج ایک ہم ہیں، الحمدللہ ہم نبی کے امتی ہیں، نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا۔ جب ہم پیدا ہوئے تو امام صاحب نے ہمارے کانوں میں اذان لگائی اور کہا مبارک ہو تجھے محمد کی امت میں پیدا فرما دیا گیا ہے۔ لیکن یہی ہمارا نوجوان، یہی ہمارا مسلم بھائی کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، لیکن نمازوں کی پابندی بالکل نہیں کرتا۔ نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، نمازوں سے ہم دور ہیں۔ نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، قرآن کی تلاوت سے ہم دور ہیں۔ نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، روزے رکھنے ہم تیار نہیں ہیں۔ نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، زکوٰۃ دینے ہم تیار نہیں ہیں۔ آ رہا ہے رمضان شریف کا مہینہ، کچھ مالدار لوگ کیا کریں گے؟ وہ کریں گے یہ، کسی غریب کو اگر افطاری دینے جائیں گے تو ایک کیمرے والے کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ اتنا وزن اس کی افطاری میں نہیں ہوتا جتنا وزن وہ اپنے موبائل میں فوٹو کھینچ کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، تم غریب کو دینے جا رہے ہو یا اس کی نگاہ نیچے کرنے جا رہے ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، تمہیں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے؟ اے نوجوانوں سنو، اگر تمہیں کسی غریب کو رمضان شریف کے مہینے میں افطاری دینی ہے یا اس کی مدد کرنی ہے تو تو چپکے سے چلا جاتا اور جانے کے بعد میں چپکے سے دے آتا، اور دینے کے بعد میں تجھے تاج دنیا کا کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن تجھے پیدا کرنے والا خدا دیکھ رہا ہے۔ تجھے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو تو چپکے سے دے کے آتا، اور لانے کے بعد میں اس سے بس یہ کہہ دیتا کہ میرے کاروبار کے لیے دعا کر دے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، غریب کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے، اور اٹھنے کے بعد میں وہ تیرے لیے دعا کرتا، اور دعا کرنے کے بعد میں اس کے ہاتھ بعد میں نیچے آتے، اللہ تعالیٰ رحمت گھر تیرے پہلے فرما دیتا۔ آج ہمارا نوجوان ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، روزے رکھنے ہم تیار نہیں ہیں۔ تم کس بات پر سے ڈرتے ہو؟ تم قبر میں جانے سے بھی نہیں ڈرتے۔ آج ہم نے قبروں کو منہ دیکھا ہے، جب ہم کسی کے جنازے میں جاتے ہیں تو وہاں ٹھٹیاں مار کر ہنستے ہیں۔ ایک قبرستان میں ہنسنے والوں کان کھول کر سنو، بات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان شریف آنے والا ہے، ہمارا نوجوان اب قرآن کو کھول کے دیکھے گا۔ 1 سال بعد قرآن کو کھول رہا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو رمضان شریف کے مہینے میں کرتا ہے، اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو صرف اور صرف صدقہ دیتا ہے یا زکوٰۃ دیتا ہے رمضان کے مہینے میں دیتا ہے۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث میں آیا ہے، نبی نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مومن جب صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 70 دروازے برائیوں کے بند فرما دیتا ہے۔ جو صدقہ دیتا ہے غریب کو یا صدقہ کر دیتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رحمتوں کے مزے لینے کے لیے، اے نوجوانوں تم کسی غریب کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ اگر تمہیں افطاری کرانی ہے تو چپکے سے تو دے آ، اور دینے کے بعد میں اس سے کہے کہ جب تو افطار کرے تو افطار سے پہلے میرے لیے دعا کرنا۔ آج ہوتا کیا ہے، سوشل میڈیا پر دیکھ لینا، اگر کوئی دینے جا رہا ہے تو 3-4 جنے اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ رمضان شریف کے مہینے میں کیسا ماحول بنا رکھا ہے، ہم نے آج دنیا کو دکھانے کے لیے طرح کہ ہم اپناتے ہیں کہ ہم مشہور ہو جائیں، ہم مالدار ہو جائیں۔ اگر تمہیں مالداری ہونا ہے تو ان غریب کی دعا لیا کرو، لیکن ان کو کبھی بھی جو بھی تحفہ دیا کرو
کرو رمضان شریف کے مہینے میں پیارے مسلمانوں، اس طرح دیا کرو کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ آؤ میں چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا، اے میرے بھانجے سن تو صحیح، اپنے پڑوس میں فلاں غریب ہے، جاؤ اس کو یہ کچھ دیا، یعنی کہ کچھ بھیجا ہے، تحفہ بھیجا۔ اور بھیجنے کے بعد میں کہا، سنو تو صحیح، اس سے میرا نام نہ بتانا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے بھانجے جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں اس غریب کے گھر پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں کہا، تو اس کے ہاتھ میں دے کر آ جانا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اے میرے بھانجے اس کے ہاتھ میں دے کر واپس آ جانا، اس کو میرا نام نہ بتانا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے بھانجے پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں اس گھر میں دے آتے ہیں اور دینے کے بعد میں اللہ کبیرہ جب اس کو دے دیا اور دینے کے بعد میں واپس آئے، آپ کے بھانجے کہتے ہیں، اب مجھے یہ تو بتاؤ جو آپ نے سامان بھیجا ہے، آپ نے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ میرا نام نہ بتانا، میں نے آپ کا نام نہیں بتایا، لیکن آپ نے یوں کیوں کہا تھا کہ اس پر ہاتھ مت رکھنا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ایک کان کھول کر سنو پیارے مسلمانوں، آج کا اگر کوئی مالدار ہے تو سب سے پہلے اپنا ہاتھ اوپر رکھتا ہے، اس غریب کا ہاتھ نیچے رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھو، ان کا جذبہ دیکھو، ان کو دیکھو کہ وہ غریبوں سے کتنی محبت کیا کرتی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے اس لیے منع کرا تھا کہ تیرا ہاتھ اوپر ہوتا، اس غریب کا ہاتھ نیچے ہوتا، تو مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ غریب کا ہاتھ نیچے رہے اور تیرا ہاتھ اوپر رہے، اس لیے جب تو نے غریب کو دیا ہوگا تو اس نے اوپر سے پکڑا ہوگا، اسی لیے میرا دل خوش ہو گیا کہ غریب کا ہاتھ نیچے نہیں بلکہ اوپر رکھا گیا ہے۔ کتنی محبت تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم ہیں، ہم نے قرآن کو طاق میں رکھ دیا ہے، اور سنو تو صحیح، یہ وہ قرآن ہے جو ہمارے لیے ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے۔ قرآن میں ساری چیزیں ہیں، کبھی ہم اس کا مطالعہ ہم نہیں کر کے دیکھتے، کبھی عالموں سے ہم نہیں پوچھتے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ نماز پڑھنے ہم تیار نہیں ہیں، قرآن کو پڑھنے ہم تیار نہیں ہیں۔ ارے امریکہ کے پادری نے نبی کا کلمہ پڑھ کر پوری دنیا کو یہ میسج دے دیا کہ اس سے اچھا مذہب کوئی سا نہیں ہے۔ ارے قیامت آئے گی، مسلمان رہے گا، اس لیے کہ قرآن جب تک رہے گا جب تک مسلمان رہے گا، قیامت تک قرآن رہے گا، جب تک قیامت نہیں آئے گی قرآن نہیں جا سکتا۔ قرآن کو مٹانے والے مٹانے پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے۔ اے نوجوانوں، اس پادری نے نبی کا کلمہ پڑھ کر قرآن میں کمی نکالنی چاہیے، قرآن میں کمی نکالنے کے بجائے بلکہ خود پڑھتے پڑھتے مسلمان ہو گیا، اور وہ پادری خود کہتا ہے کہ میں اپنے واپس گھر میں اچھے گھر میں واپس آ گیا، میں اندھیرے میں تھا، میں اجالے میں آ گیا۔ آج ہمارا نوجوان ہے، قرآن کو طاق میں رکھ دیا، اب رمضان شریف کا مہینہ کو کیوں چھوڑ دیا، نمازوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ اگر ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نمازوں سے ہم دور ہیں، نمازوں سے ہم دور ہیں، قرآن کی تلاوت سے ہم دور ہیں، روزہ ہم رکھنے تیار نہیں ہیں، غریبوں کو ہم ستا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، قرآن کی کتنی بڑی عظمت ہے۔ ارے قرآن کو تم پڑھو گے، خدا کی جب قرآن کو تم پڑھو گے تو یہاں گھر میں بھی برکت ہوگی، تیرے جسم کے اندر نور پیدا ہوگا۔ قسم خدا کی تو قرآن کی تلاوت کرتا، چاہے ایک ہی رکوع پڑھتا لیکن روز پڑھتا۔ اے پیارے مسلمانوں، اس پادری نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا اور اس نے پورے امریکہ کو یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر تمہیں سچا اور پکا مذہب دیکھنا ہے تو وہ دین اسلام دیکھ لو، قرآن شریف ہے، اس کو ہرگز نہ چھوڑو۔ اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی یہ دعوت دی ہے کہ اگر تمہیں مذہب بدلنا ہے تو مذہب میں نہ جاؤ بلکہ دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن میں کمیاں نکالنے نکلا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی توفیق بخشی کہ اس نے قرآن میں کمیاں نکالتے وہ مسلمان ہو گیا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔